کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. امریکہ کے ساتھ تعلقات زبردست ہو گئے ہیں, زبردست ہو گئے ہیں. جتنی دفعہ تعریفیں پاکستان کی امریکی صدر نے کی ہیں آج تک میرا خیال ہے 80 سال میں نہیں ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہے؟ ٹیرف کا وقت ہے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل ٹیرف دے دیا, اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. وہاں سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے, ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. یہاں سے ایکسپورٹ برے طریقے سے گر گئی امریکہ کے لیے, ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. کیونکہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے ٹاپ, صرف ان کو چاہیے کہ جی ان کی لیجیٹمیسی قائم ہو جائے بس. 25 کروڑ عوام کے لیے یہ جو کچھ ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, جو کے پی میں ہو رہا ہے, اور جو دوسرے جو فیصلے ہیں, بجٹ جو آئے, اس کے نتیجے میں یہ جو سال ہے اس میں مزید غربت بڑھے گی, اس میں مزید بے روزگاری بڑھے گی, اس میں مزید مہنگائی ہوگی, اس میں گروتھ کا اور برا حال ہوگا. کوشچن جو لوگ یہاں پوچھتے ہیں بالکل صحیح پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں 4.25 سال آپ کو مل گئے ہیں تو ہندوستان ہمارے سے اتنا آگے کیوں ہے؟ ویتنام ہمارے سے اتنا آگے کیوں نکل گیا؟ بنگلہ دیش ہمارے سے کیوں ہے؟ لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے, آپ سب کے لیے لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے کہ بھائی آپ اتنے نکم میں ہیں کہ آپ پیچھے گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہر سال گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں ویتنام تھا, کہاں پاکستان تھا, کہاں بنگلہ دیش تھا, کہاں پاکستان تھا. آج پوچھ لیں جا کے کسی دنیا کے کوئی انڈیکیٹر. اور سب سے خطرناک بات جو آپ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. 0.8% پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم کبھی بجٹ میں نہیں رکھا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے. 0.8%. نتیجہ کیا؟ ان پڑھ لوگ, ہیلتھ وائز انہیلدی لوگ, تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ صرف اشرافیہ کے لیے آپ نے ایک بڑا زبردست ایک بنایا ہوا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے تو مزے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پولیٹیکل سلوشن نہیں لے کے آئیں گے, وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے. میں لاسٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹمیسی سے. Political legitimacy of not 2 or 3 persons but the entire political leadership. اگر political legitimacy نہیں آئے گی, political stability نہیں آئے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کی economic stability نہیں آئے گی. Thank you very much. جی مصطفیٰ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابرین نے بڑی تفصیلاً ملک کے سیاسی, معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی, اپنا نقطہ نظر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ کے ذریعے اس قوم کے سامنے رکھا. آج کی پریس کانفرنس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھی کہ کل رات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی, اور اس مشاورتی اجلاس میں ملک کی اس پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال پر کچھ مطالبات طے کیے گئے. بہت سی گفتگو ہو چکی, اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن مختصراً آپ کے سامنے ان مطالبات کو رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے, جس طوفان میں پھنس چکا ہے, جس آگ میں جل رہا ہے, اگر آپ نے اس کی تپش میں کمی لانی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ان پر عمل کیے بغیر نہ کوئی بات آگے بڑھے گی, نہ ہی پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے, نہ ہی بلوچستان, آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں لوگ مطمئن ہوں. سب سے پہلی چیز جس کے اوپر مکمل کنسنسس رہا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے حالات اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو, معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو, وہ اس پر رنجیدہ ہے.
وزیر اعظم محترم کل بلوچستان تشریف لے گئے, اس میٹنگ کے ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو مظاہرین اپنے لواحقین, اپنے ورثا, ان کے ورثا لاشیں لے کر جو کوئٹہ اور زیارت کی سڑکوں پر بیٹھے تھے, کہ ان کے پاس چلے جاتے. زخمی جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ہسپتال چلے جاتے. آپ نے ایک مخصوص بند کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ تو کر لی, لیکن کیا وہاں پر پولیس کے جو اہلکار شہید ہوئے, عام لوگ جو شہید ہوئے, کیا ان کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ ان کی دلجوئی کی جاتی, ان کے پاس جایا جاتا, ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اور ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا؟ یہ حکومت لا تعلق ہو چکی ہے پاکستان کے مسائل سے, پاکستان کے لوگوں کے احساسات سے, اور ہم ان مخصوص بلوچستان کے حالات کے تناظر میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت فوری مستعفی ہو. صرف یہی نہیں, جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ وہاں پر بہت شدت اختیار کر چکا ہے, اور یہ بات, یہ حق پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی عدالتی فورم کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان پر جو بھی الزام ہیں ان کو فوراً عدالتی فورمز پہ پیش کیا جائے. اور بلوچستان کی مخصوص صورتحال میں وہاں پر جو جتھے بنائے گئے ہیں, ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں, ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست ان کی حمایت سے, حکومت ان کی حمایت سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے. یہ ہمارا باضابطہ مطالبہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں سیاسی اسیران کی تعداد درجنوں میں نہیں, سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں ہے. ان سیاسی اسیران میں عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اعجاز چودھری صاحب, عمر چیمہ صاحب, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ, ایمان مزاری صاحبہ اور علی وزیر صاحب, ہادی چٹھا صاحب, ہم ان پاکستان کے تمام سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. اور یہ صورتحال مزید نہ پاکستانیوں کے لیے, نہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہے. بلوچستان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال ہر پاکستانی کو پریشان کیے ہوئے. ہم تو حیران ہیں کہ اس ہارڈ سٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر آزاد کشمیر کی حساسیت کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا. ہارڈ سٹیٹس جس خطے میں ہم بستے ہیں وہاں پر اس کا قیام ممکن نہیں ہے. یہاں پر ایک آئین موجود ہے, اس آئین نے حدود و قیود طے کر کے رکھی ہیں, اسی کے اندر سب کو کام کرنا ہوگا. یہ ہماری رول بک ہے. اور آزاد کشمیر کے حالات کے تناظر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس میں شامل جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے التوا کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی اور حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہاں پر معاملات گفت و شنید سے طے کیے جائیں. الیکشنز کروانے کی
کنڈیوسو انوائرمنٹ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے، اور اگر حکومت بضد رہتی ہے الیکشن کروانے پر تو وہاں پر خون خرابے کا اور مزید بدامنی کا خدشہ ہے۔ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں الیکشن کیمپین پر جانے والے امیدواروں کے ساتھ کیا رویہ پیش آ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر مزید حالات خراب ہوں۔ تحریک انصاف پہلے ہی ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ ہم ان الیکشنز کے التوا کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس وقت ایز وی اسپیک بلوچستان میں بھی دھرنے جاری ہیں، سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی دھرنا جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ ہم نے کل رات اس پر بھی غور کیا کہ بلا شبہ کہ اس پارلیمنٹ کی غیر نمائندہ حیثیت پر ہمیں بہت اعتراضات ہیں۔ صرف ہمیں ہی نہیں، میجورٹی پاکستانی اس پارلیمنٹ کو اپنی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے۔ اس کے باوجود یہ جیسی بھی گھسی پٹی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی کینگرو پارلیمنٹ ہے کہ اس کا فوراً ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔ جوائنٹ سیشن بلا کر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے کہ ملک کے حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے ایک قومی لائے عمل ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ اور وہاں پر صرف ہم جوائنٹ سیشن فار دا سیک آف جوائنٹ سیشن، بریفنگ فار دا سیک آف بریفنگ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فورم اس پر ان حضرات کو بھی ان سے پوچھا جائے، سیکیورٹی جن کے ذمے ہے، کہ ان چیزوں کو اب کریکٹ ہم نے کیسے کرنا۔ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا، اور اگر اس کلیکٹیو ایفرٹ میں آپ اس گھسی پٹی پارلیمنٹ کو بھی اگر اس قابل نہیں سمجھتے تو پھر انفارچونیٹلی یہ معاملات پاکستان کی سڑکوں پر طے ہوں گے۔ یہ معاملات پہلے ہی 2 صوبوں میں آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں، اور پھر شاید آپ کے لیے مزید سنبھالنا اور حالات کو ان نہج سے واپس لے کر آنا ممکن نہ ہو۔ ان مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے بھی ایک طویل مشاورت ہوئی، اور اس میں کنسنسس اسی چیز پر پایا گیا کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اسکیجول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ کل کے مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے شرکاء کو علیمہ خان صاحبہ کی
اس کمنگ ویک میں پاسبل کنوکشن کے پراسپیکٹ سے بھی آگاہ کیا. 342 کے سٹیٹمنٹس ہو چکے ہیں. فیئر ٹرائل تو ویسے ہی اس ملک میں اب رہ نہیں گیا. ہمارے سامنے متعدد کیسز ہیں کہ جن میں آئینی اور قانونی تقاضوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی, ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا, شام ٹرائلز ہیں. اس حوالے سے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنا یہ موقف رکھنا چاہتی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے کہ پہلے ہی عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ, ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن اس وقت سختیاں برداشت کر رہے ہیں, سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور ان حالات میں بھی اگر جبر نہیں رکتا اور مزید ان کی بہنوں تک بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے معاشرے پر اور ملکی سیاست پر اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے. آنے والے دنوں میں ہم آپ سے یہ اسکیجول شیئر کریں گے, بہت جلد شیئر کریں گے, اور ان مین وائل ہم بلوچستان میں, کوئٹہ میں, زیارت میں جو لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں, اپنے ورثاء کی میتیں لے کر بیٹھے ہیں, آزاد کشمیر میں جو احباب سڑکوں پر بیٹھے ہیں, ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. محمود خان اجزائی صاحب, نور وزیر ہوں ڈیفرنٹ وائز سے, آپ لوگوں نے یہاں پر کافی تفصیل سے بات کی. 25-35 سالوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. صرف مذمت یا صبر جمیل کی دعا یا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے, یہی بات ہم سنتے ہیں. اس کے علاوہ ریاست نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا. آپ کے خیال میں ریاست کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی واضح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دہشت گردی کی تعریف کرنی ہوگی. جس اسٹیٹ میں یہ بات دہشت گردی میں نہ ہوتی ہو کہ اسمبلیوں کی سیٹیں باقاعدہ نیلام کی جاتی ہیں اور ذمہ وار ترین لوگ اس میں بیٹھتے ہیں, جب اسمبلیاں نیلام ہوں گی تو ایک شریف آدمی, غریب آدمی اس میں تو حصہ نہیں لے سکتا. یقیناً ایسے لوگ اسمبلی میں آئیں گے جو یا تو ان کے پروردہ ہوں گے یا پھر بلیک منی کے مالک ہوں گے. یہ جو 3 سال سے حکومت چل رہی ہے, اس کی آئینی قانونی حیثیت ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اس قسم کی حکومتوں کے نتائج یہی نکلیں گے. یعنی بالکل آپ نے ہمارے اس کو, جو آدمی بکتا ہے وہ وفادار ہے, جو آدمی اپنی رائے خریدتا ہے کسی اور سے وہ وفادار ہے, اور جو کارکن, جو غریب آدمی, جو سیاسی آدمی اپنی بنیادی انسانی حقوق استعمال کرتا ہے, جلوس نکالتا ہے, جلسے کرتا ہے, جس کے آئین اجازت دیتا ہے, دنیا کا ہر مہذب ملک اجازت دیتا ہے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اجتماع کرے, یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. ان کو آپ سیدھا گولیاں ماریں گے تو اس کا نتیجہ ہی ہوگا. دہشت گردی, میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں, دنیا کے تمام جو عظیم انسان ہیں, چاہے سیاسی انقلابی ہوں, چاہے اولو العزم پیغمبر ہوں, وہ اس وقت کے حکمرانوں کی نظروں میں دہشت گرد تھے. بہت سوں کو تو پیغمبران سمیت, نبیوں سمیت, رسولوں سمیت بہت سوں کو تو قتل کر دیا گیا. دہشت گردی ہر جاری حکومت, ہر غلط حکومت, اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دہشت گردی کہتی ہے. دہشت گردی کو تو ہمیں ہر صورت میں ڈیفائن کرنا ہوگا. ہم دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف ہیں. اگر ایک آدمی یا ایک گروپ اٹھتا ہے, بندوق اٹھاتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, وہ بھی دہشت گرد ہے. اسٹیٹ بھی دہشت گرد ہو جاتی ہے. جس طرح کل ڈاکٹر جان مینگل نے کہا, ایک شریف موسیانی سردار ہے,
बड़े कबीले का वो है, उसका दरवाज़ा खटखटाती है फोर्सेस, वो शरीफ आदमी बाहर निकलता है, 2 बच्चे 3 बच्चे साथ होते हैं, फ़ौरन बटुओं से उसकी बाकायदा को इस्तकबाल किया जाता है, मुरम्मत की जाती है। इन हालात में अभी जवान बेटे अपने बाप को यूँ देखें, यकीनन वो हरकत करेंगे, बाप के सामने उसको गोली मार दी जाती है, गोलियां मार दी जाती हैं। अभी ये हमारे इलाके का चौधरी होता है, मुखिया होता है, उसके साथ तो हज़ारों लोग मुंसलिक होते हैं। जब उसके सामने उनके मुखिया को, उनके मलक को, उनके सरदार को इस तरह पीटा जाएगा और उनके बच्चों को गोलियां मारी जाएंगी, तो उनको उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? यही तो मसला है। हम नहीं छेड़ना चाहते, हम ईमानदारी से चाहते हैं। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हालत में है। 2 दफ़ा आवाम निकले पाकिस्तान में, एक दफ़ा जब बंगाल टूटा, एक दफ़ा जब भुट्टो साहब ने वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान किया, लोग निकले, मुर्दाबाद जिंदाबाद, बात चलते चलते भुट्टो साहब की फांसी तक पहुँच गई। पाकिस्तान उन हालात से बहुत कमज़ोर है। खुदा न खास्ता, जिस तरह ज़ुबैर भाई ने कहा, इक़्तिसादियात की बात की, ये बिपरे हुए गरीब अगर एक दफ़ा सकरों पे आ गए, उसका बहुत भयानक नतीजा होगा। ना हम संभाल सकेंगे, ना आपकी गोलियां संभाल सकेंगी। अक्ल सलीम का तकाजा यह है कि जो हुआ है वो हुआ है, उस पर तौबा की जाए, आए पाकिस्तान को बनाए, जिस तरह कोकर साहब ने आए बिस्मिल्लाह करें। पाकिस्तान एक फेडरेशन की हैसियत से उन तमाम लोगों को कबूल है जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं। बलोच है, पश्तून है, कश्मीरी है, जो भी है, सलाइकी हैं। सिर्फ हमें दुनिया के सामने, यहाँ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सामने आप ये गारंटी दे दें कि आपके वतन में जो कुछ है, इस पे पहला हक आपके बच्चे का है। ये जो आप लोगों के मिनरल माइंस पे कब्ज़ा करेंगे, जाएंगे, उसका नतीजा ज़ाहिर है उसका नतीजा बर्बादी होगी। और फिर दुनिया में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इतने दोस्त हैं कि फिर आपको अपनी मुखालिफिन को संभालना, यूक्रेन नहीं संभल रहा रूस की बड़ी ताकत के बावजूद, फिर आप नहीं संभाल सकेंगे। डोंट पुश द कश्मीरीज, द पश्तून्स, द बलोच, द बलोचीज, द सिंधीज, उस किनारे तक मत पुश करो कि फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए। आए बिस्मिल्लाह करें। जी सर। साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि अभी तक वो किनारा नहीं आया जी, जिस पे आप कह रहे हैं रियासत को ठेका नहीं देना चाहिए आवाम को, और लोग बिखरे हुए बाहर आ गए तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो 5 अगस्त को जो आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बिखरे हुए लोगों को क्या मशवरा दे रहे हैं? वो घरों में बैठे रहे जिस तरह आप हम पार्लियामेंट तो में बैठे हुए हैं? वो क्या आपसे लोग घरों से पहले निकलेंगे या आप लोग पार्लियामेंट से पहले निकलेंगे? आपसे दोनों बातें हो सकती हैं। पोकर साहब ने आपको बता दिया है, हमने बिस्मिल्लाह करके मोहतात अंदाज में बलूचिस्तान के मसले से कोई तारीख शुरू करने का फ़ैसला किया है। हम जाएंगे लोगों के पास, कोशिश करेंगे कि एक बहुत बड़ा उबार पैदा होने से पहले हमारे मौजूदा हुक्मरान ये बात समझने की कोशिश करें और डायलॉग की तरफ आएँ। अभी पैदा नहीं हुआ। उनमें वो पता नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान एक बड़ी बात होगी अगर हम वहाँ जाते हैं, और हम जाएंगे ज़रूर। पश्तून बलोच अपने अंदरूनी तमाम मामूली इख्लाफात के बावजूद ये ताकत रखते हैं कि फिर बलूचिस्तान में किसी को भी हुक्मरानी करने का बिल्कुल तस्वर भी नहीं होगा। आप लोग असम्बलियों से इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं? ये ऑप्शन तो हो सकता है, ये ऑप्शन तो हो सकता है। मैं अख्तर जान मेंगल से मैंने बात भी नहीं की, इतने गैर इखलाकी लोग हैं। अख्तर जान कल गया था पार्लियामेंट कि मैंने इस पार्लियामेंट से इतनी तनख्वाहें लिए, ये पैसे वापस कर दो। ये इकदाम हर लिहाज से गलत है। किसी शरीफ आदमी को उससे कहना चाहिए था कि किस चीज़ के पैसे दाखिल कर रहे हो। अख्तर जान वहाँ कौमी असम्बली का मेंबर था, उसे आवाम का मैंडेट था। इस असम्बली में पाकिस्तान का अरबपति नहीं घुस सकता, इस असम्बली में पाकिस्तान का बड़ा नवाब नहीं घुस सकता,
اس اسمبلی میں پاکستان کا بدماش نہیں گھٹ سکتا، صرف وہ آدمی جا سکتا ہے جس کو عوام کا مینڈیٹ ہو. عوام کے مینڈیٹ پہ آئے ہوئے آدمی نے غصے میں یا پتہ نہیں کس میں کل فیصلہ کیا، پیسے دے دیا، یار لوگوں نے بٹوے میں ڈال دیا. انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ جمع کرو. کس تیرے باپ کے پیسے تھے؟ تیرے باپ کے تھے پیسے؟ مجھے پاکستان کے عوام نے منتخب کیا، اس کے لیے آپ نے لکھا کہ آپ کی یہ مراعات ہوں گی، اور جب میں نے استعفیٰ دیا اس دن کے بعد اگر میں نے لیے تو وہ ناجائز ہے. اس طرح ڈاکے ڈالیں گے. بات یہ ہے، آپ ایک آدمی کے وہ خریدتے ہیں 30 کروڑ 40 کروڑ روپے پہ، ایک آدمی کی وفاداریاں خریدتے ہیں. یہ جو ساری اسمبلیاں بنی ہیں دنیا کو بھی پتہ ہے. یہ وقت آئے گا، اگر پاکستان ہوا اور ہوگا انشاءاللہ، یہ وقت آئے گا ان سے پوچھ گچھ ہوگی. 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ بیچتے ہیں آپ سیٹیں، اور وہاں لوگ مرے جا رہے ہیں. ان کے لیے آپ کے 10 لاکھ روپے ہم دے دیں گے. 10 لاکھ اپنی ماں کو دے دو یار. ہم یہ مطالبہ کریں گے، یہ جو لوگ آئے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ٹھیک کہا مصطفیٰ نے کہ ہم حکومت کی مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے، ورنہ انشاءاللہ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ شیر عوامی طاقت سے ہم انہیں مجبور کریں گے کہ وہ حکومتیں چھوڑ دیں گے. بالکل مجبور کریں گے اگر وہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کریں. آپ کہتے ہیں حزب اختلاف ہے، جی. ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. جی جماعت اسلامی گو کہ اسمبلی میں نہیں ہے لیکن وہ سڑکوں پہ ہے. جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. کیا اس تحریک سے پہلے آپ اپوزیشن کو جوڑیں گے؟ اپوزیشن جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. باقی آپ کی مرضی، جہاں تاریخ چلائے. صاحب حیدر شرازی جی نیوز سے یہ آپ نے کہا کہ جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کی قیادت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ووٹ انہیں عمران کی وجہ سے ملے اور عمران خان کا ہی ووٹ بینک ہے. عمران خان نے ہمارے سامنے، اور لطیف کھوسا اس وقت جیل میں شاید یہ تھے، اور خالد یوسف چودھری بھی، اور بعد میں بھی کہتے ہوئے کہ اپوزیشن اتحاد فیصلے کرے گی. اور بعد میں ہم نے پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ اختر منگل، اس کے علاوہ علامہ مل کر حکومت سے بات چیت کریں یا مذاکرات کریں، مکمل اختیار ہے. لیکن عمران خان کی پارٹی کے لوگ گلگت الیکشن، کشمیر الیکشن، باقی جگہوں پر آج تک وہ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں، وہی کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے. تو آپ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کا مجھ سے منطق وہ نہیں بنتا، منطق نہیں بنتا. مجھ سے اس سوال کا پوچھے جس کا تعلق میرے ساتھ ہو. کسی اور آدمی کی کوئی رائے ان سے وہ پوچھ لیں. میں عمران خان کی پارٹی کو اپنا ساتھی سمجھتا ہوں. دیو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. ہوتا ہے بہت لمبی چوڑی تماشوں میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں ہے. جی دیکھیں خان صاحب نے یہ چونکہ میرے متعلقہ ہے، پی ٹی آئی کی متعلقہ ہے، عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر مینڈیٹ دیا ہے محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی، اور علامہ ناصر عباس صاحب کو، لیڈر آف دی سینٹ جو ہے اپوزیشن میں. اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. سو ان کے ذمہ یہ بالکل لگا ہے. اور ہم نے پھر ایز اے پارٹی، پوری پارٹی، ہم نے ایم این ایز نے ان کا جو ہے نامینیشن دیا، میں خود اس پہ دستخط کیے، اور اسی طرح سینٹ کے علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو دیے. اور جو عمران خان صاحب نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، بالکل ہم